السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. ہم یہ بہت امپورٹنٹ ٹاپک پڑھ رہے ہیں، وصایا ام حکیمہ، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ام حکیمہ ایک بہت ہی دانشور عقل مند خاتون ہیں جو اپنے بیٹے کو طرح طرح کی نصیحتیں کر رہی ہیں، وصیتیں کر رہی ہیں، سمجھا رہی ہیں، اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے سمجھانے کا انداز بہت ہی خوبصورت ہے. تو آپ میں سے جن کے پاس بک ہے وصایا ام حکیمہ لبنیہا، اس میں اگر آپ دیکھیں پیج نمبر 8 پر انہوں نے ایک وصیت کی تھی جس کو ہم نے لاسٹ ٹائم بھی پڑھا تھا. اس کو ریوائز کر لیتے ہیں. وہ کہتی ہیں، بنیہ، اے میرے بیٹے، عندما تنتقد احدا، جب تم کسی پر تنقید کرو، فبعین النحل تعود ان تبصر، تو اپنی عادت بنا لو کہ شہد کی مکھی کی نظر سے دیکھا کرو. ولا تنظر للناس بعین ذباب، اور لوگوں کو عام مکھی کی نظر سے نہ دیکھو. فتقعوا علی ما هو مستقذر، ورنہ تم گند پر ہی گرو گے. بہت اہم نصیحت انہوں نے وصیت کی اپنے بیٹے کو، اور مثال اس قدر خوبصورت انداز سے دی، اور کیا فرمایا کہ شہد کی مکھی کی طرح جو کرنے کے کام ہیں وہ دیکھو. اور یہاں سے ہم نے لاسٹ ٹائم ایک بہت امپورٹنٹ پرنسپل سیکھا تھا. وہ یہ تھا، انسان کو ایک پازیٹیو اپروچ رکھنی چاہیے کوئی بھی کام کرتے ہوئے. اپنے آپ کو ہر وقت کرٹیسزم سے بچانا چاہیے. یعنی ہم جب لوگوں میں، چیزوں میں، کسی بھی مسئلے میں تنقید ہی کرتے رہتے ہیں تو جو اس چیز کی خیر ہے اس سے اپنے آپ کو کئی دفعہ محروم کر لیتے ہیں. اور اصل بات یہ ہے کہ جس طرح شہد کی مکھی بہترین شہد ہمیں دیتی ہے، پازیٹیو طریقے سے اپنے کام کو لے کے چلتی ہے، اس کے برعکس جو عام مکھی ہوتی ہے وہ کوڑے پہ ہی جاتی ہے اور بیماریوں کا باعث بنتی ہے. تو ہم نے ان کے فرق کو سمجھتے ہوئے اپنی زندگی کو ایسا بنانا ہے کہ مختلف سچویشنز میں جب ہم سٹک ہوتے ہیں تو ہم نے ان سے بیسٹ چیز کو حاصل کرنا ہے اور اپنے آپ کو وکٹم نہیں سمجھنا. یہ جو 4 ایلیمنٹس تھے، ان کی ہم نے پچھلے سیشن میں اپروچ دیکھی تھی. میں نے آپ کو کہا تھا کہ یہ جو وصیت ہے اس کو میں 2 جگہ پہ آپ کو اپلائی کر کے بتاؤں گی، اور آپ پھر اس کو پھیلا کر بہت سی اور سچویشنز میں اپنی زندگی کے اپلائی کر سکتے ہیں. پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ جب ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں، اور خاص طور پہ جب ہمیں بہت سے ٹاکسک قسم کے ریلیشن شپس میں یا حالات میں رہنا پڑتا ہے جہاں پہ ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں مشکلات آ رہی ہیں، وہ خاندان کے اندر ہو سکتی ہیں، باہر ہو سکتی ہیں، تو ہم ان سے کیسے ڈیل کریں گے، اور ہم اپنے بچوں کو بھی مختلف قسم کے لوگوں سے بہترین طور پہ ڈیل کرنا کیسے سکھائیں گے کہ ہمارے بچوں کی اپروچ بھی پازیٹیو ہو، وہ ہر ایک پہ تنقید نہ کریں، شکایتی رویوں کے ساتھ نہ رہیں، اور ہر سچویشن میں سے بہترین ایک رزلٹ جو ہے وہ لا کے دیں. ہر وقت ایسی باتیں نہ کریں کہ میرا کیا قصور، وہ فلاں ایسا تھا اور اس کی وجہ سے یہ ہوا. آج میں نے آپ کو کہا تھا کہ ہم اس کو، جو ہمارا ایک اور بہت ہی ٹچی ٹاپک ہے وہ ہے گیجٹس کا استعمال، اسکرین ٹائم کا استعمال. اس پر بھی اپلائی کریں گے کہ ہم اس کو کیسے دیکھیں. کیونکہ میں دیکھتی یہ ہوں کہ جب ہم گیجٹس کی بات کرتے ہیں سب لوگ بہت ہی پریشان رہتے ہیں. ہر وقت ہم سوچتے رہتے ہیں کہ ہم کس طریقے سے اس مسئلے کو حل کریں. میں نے آپ کو یہ بھی بات بار بار بتائی ہے، اور میں چاہوں گی کہ یہ اب آپ کو اس طرح سے آپ کے سسٹم کے اندر چلی جائے کہ ہر وقت آپ یہ اپنے آپ کو بتائیں کہ بس یہ میں نے کام اسی طریقے سے، اسی پیٹرن سے جو ہے وہ لے کر کرنا ہے. سب سے پہلے ہم نے اس کانسیپٹ کو اپنے لیے سمجھنا ہے، اپنی لائف پہ اپلائی کرنا ہے، خود صحیح طرح سے رول ماڈل کرنا ہے، پھر بچوں کو گائیڈ کرنا ہے. اور ان سارے پرنسپلز پہ چلنے کے لیے سب سے بڑی بنیاد ہماری زندگی میں قرآن اور حدیث ہوگی. پھر جتنے اسکالرز ہیں، لرنڈ لوگ ہیں اپنے وقت کے، انہوں نے کوئی بھی جو ہم ٹاپک پڑھیں اس کو کیسے استعمال کیا، اس کے بارے میں کیا بتایا. پھر سیلف ڈیولپمنٹ پہ ہم کام کریں کہ اگر میں ایک کانسیپٹ کو اپنی زندگی میں اپلائی نہیں کر پا رہی تو اس کی کیا وجوہات ہیں، اور میں اپنے آپ کو کس طرح سے ایسا انسان بناؤں کہ میں بہترین طور پہ وہ کون سا اسکل سیکھوں کہ میں اس کام کو اچھے انداز سے کر پاؤں. جب ہم نے اپنے بچوں کو سکھانا ہوتا ہے تو پھر ہمیں پیرنٹنگ جو بہت سے کانسیپٹس ہیں وہ بھی صحیح طرح سے پتہ ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ
گوگل ہمارے پاس ہر وقت حاضر ہوتا ہے جو ہمیں بے تحاشا مٹیریل دے دیتا ہے جس کو ہم بار بار پڑھ بھی سکتے ہیں، اور بہت سے پیرنٹنگ پلیٹ فارمز ہوتے ہیں جن کو ہم جوائن بھی کر سکتے ہیں، جیسے ماشاءاللہ یہ آپ کے پاس ایک بہت ہی خوبصورت پلیٹ فارم ہے۔ تو شہد کی مکھی جب وہ ایک پھول پہ جاتی ہے اور اس کا رس چوستی ہے تو ہمیں کس قدر ورائٹی کی چیزیں ملتی ہیں جو ہمارے لیے فائدہ ہی فائدہ لے کر آتی ہیں۔ اور ایک عام مکھی جو ہوتی ہے وہ گندگی پہ بیٹھتی ہے، اور اس گندگی پہ بیٹھنے کے بعد وہ بیماریوں کا ڈھیر ہی ہماری طرف لے کر آتی ہے۔ تو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہر سچویشن میں سے بیسٹ اپروچ، بیسٹ طریقے سے کام کرنا ہے اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھانا ہے، یہ ہمارا فیصلہ ہے۔ اور اسی طرح سے ہم نے غلط فیصلے نہیں کرنے، ہر وقت تنقیدی رویہ نہیں رکھنا اور وکٹم مینٹالٹی میں نہیں جانا۔ اس کو اگر میں گیجٹس کے استعمال کے اوپر اپلائی کروں اور ایز اے پیرنٹ آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ ہمارا کئی چیزوں کے بارے میں رویہ یہ ہوتا ہے، مثلا کوئی بھی نئی چیز آتی ہے تو پہلے ہم اس کے اوپر بس ٹوٹل حرام حرام کہہ کے اس سے پیچھے رہتے ہیں، بچوں کو بھی پیچھے رکھتے ہیں، اور پھر ہمیں کچھ عرصے بعد نظر آتی ہے کہ یہ تو ضرورت بھی ہے، یہ اب اس کو استعمال بھی کرنا ہے۔ اب جب ہم اس کو استعمال کرنا شروع کرتے ہیں تو تب تک ہمارے بچے ہم سے کوئی 50 سال آگے جا چکے ہوتے ہیں ٹیکنالوجی میں، اور اب ہم ابھی سوچ ہی رہے ہوتے ہیں کہ اس کو کیا کرنا ہے، اس کو کیسے سمجھیں۔ جبکہ والدین کا کام یہ ہونا چاہیے کہ جب بھی کوئی نیا چیلنج ان کے سامنے آتا ہے، کیونکہ ہم دیکھتے ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ بہت سے چیلنجز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اب اگر کوئی چیز تو کلی طور پہ حرام ہے ظاہر ہے اس کو تو ہم نے ایبسولوٹلی ڈسکارڈ کرنا ہے، نہ خود استعمال کرنا ہے، نہ اس کے پیچھے جانا ہے، اور اپنے بچوں کو بھی حد الوسع طور پہ اس سے بچا کے رکھنا ہے۔ لیکن اس کی بھی پھر معلومات ہمارے پاس پوری ہونی چاہیے، دینی حساب سے، اس کے علاوہ دنیاوی حساب سے بھی، کہ ہم اپنے بچوں کو ایٹ لیسٹ فیکچولی بتا سکیں کہ بیٹا آپ کنونس ہوں یا نہ ہوں یہ میرا مسئلہ نہیں ہے، میرا اس وقت ٹارگٹ یہ ہے کہ میں آپ کو بتا دوں کہ یہ چیز کیا ہے۔ لیکن جو چیز کلی طور پہ ان اٹ سیلف حرام نہیں ہے، اس کا استعمال ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جس میں ہماری بہت ساری مشینریز ہیں، بہت سارے جو فیصلے ہم کر رہے ہوتے ہیں، کسی سے ملاقات کا، کسی سے ملنے کا، کسی چیز کے استعمال کا۔ تو ہم اگر پازیٹیو اپروچ سے اس چیز کو ہینڈل نہیں کریں گے تو ہم غلط فیصلے کی طرف جائیں گے، ہم کوئی نہ کوئی ایسا فیصلہ، ایسا کام کریں گے جس سے ہم اپنا اور اپنی فیملیز کا نقصان کریں گے۔ اسی طرح سے ہمارا پھر اکثر رویہ یہ ہو جاتا ہے، کیونکہ ہم غلط فیصلہ خود کر لیتے ہیں، پھر ہم کرٹیسزم کی طرف چلے جاتے ہیں، یعنی ہمیں وہ طریقہ ہی نہیں ہینڈل کرنا آتا۔ اب مدرس جو ہیں اگر میں ان کو دیکھوں تو وہ خود اپنے ہاتھ سے بڑے پیار سے بچے کو ٹیب پکڑاتی ہیں، فون پکڑاتی ہیں، اس کا استعمال سکھاتی ہیں، اور پھر خود ہی تنقید کرتی ہیں کہ سارا دن تمہارے پاس یہ جو ہے ٹیب ہے، ایکس باکس خود لے کے دیتی ہیں۔ بچہ تو نہیں افورڈ کر سکتا کہ اتنی ہزاروں کی جو چیز ہے وہ خریدے، وہ خود لے کے دیتے ہیں، لیکن پھر کرٹیسائز بھی ہم خود کرتے ہیں۔ جنک کے بارے میں بھی میں نے یہی دیکھا ہے، میرے پاس آئیں گی، کمپلین کریں گی، اس کو ٹیکا لگا دیں، اس کو کوئی انجیکشن دے دیں، یہ بہت جنک کھاتا ہے۔ لیکن جب میں پوچھتی ہوں کہ یہ جنک اس نے لیا کہاں سے، اتنے پیسے اس کے پاس کہاں سے آئے، تو پھر شرمندہ یہی بات ہوتی ہے، وہ میں نے خود دیا۔ تو یہ تنقیدی رویہ جو ہوتا ہے یہ ہمیں پھر وہی بات ہے، کسی چیز سے بھی بیسٹ سلوشن نہیں نکالنے دیتا، اور ایسے لوگ پھر وکٹم مینٹالٹی میں بھی چلے جاتے ہیں۔ اکثر ماؤں کا، والدین کا یہ حال ہے، وہ جی کیا کروں، سسرال میں رہتی ہوں، سسرال والے ٹی وی دکھاتے ہیں، یعنی کہ کیونکہ مجھے تو صحیح اپروچ سے چیزوں کو ہینڈل نہیں کرنا ہے، میں نے غلط فیصلے کیے، میں نے بچوں پہ تنقید کی، میں نے ٹونٹ کر کر کے سب کی زندگی کو عذاب بنا دیا، اور پھر میں وکٹم بھی بن گئی کیونکہ میں نے اس سچویشن سے صحیح طرح سے سیکھنے کی کوشش ہی نہیں کی۔ تو یہ فیصلہ ہمارا ہوتا ہے ایز پیرنٹس، ہمیں آنکھیں، دل، دماغ روشن رکھ کے سوچنا ہوتا ہے، دیکھنا ہوتا ہے کہ اس سچویشن میں ہم کیا کام کر سکتے ہیں جس سے کہ بہترین طور پہ ریزلٹس جو ہیں وہ حاصل ہو سکیں۔ سو آج ہم بات کریں گے گیجٹس کے استعمال کا ہم کیا کریں، کیونکہ اسکرین ٹائم اور اسکرین یوز جو ہے وہ نیو نارم ہے، یعنی پہلے بھی ہماری نیڈ تھا، ہم سب کو ضرورت تھی، لیکن اب جبکہ سچویشن کووڈ کی وجہ سے پوری دنیا میں ایسی ہو چکی ہے کہ ساری کلاسز آن لائن ہو رہی ہیں، بچوں کے اسکول بھی آن لائن ہوئے ہیں، اب آپ کو نہ چاہتے ہوئے بھی بچوں کے ہاتھ میں اسکرین پکڑانی پڑتی ہے، اور صبح سے لے کے دوپہر تک بچوں کے پاس اسکرین ہے، پھر انہوں نے اسکرین پہ ہی ہوم ورک کرنا ہے، اسکرین کے ذریعے ہی انہوں نے ساری کمیونیکیشن جو ہے کرنی ہے، لوگوں کے بزنسز بھی اسکرین کے ذریعے ہی ہو رہے ہیں۔
تو سارے کام جو ہوتے ہیں وہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن ہے اور اس میں وہ جو فیئرز ہیں پیرنٹس کے وہ ملٹیپلائی ہوتے چلے جا رہے ہیں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ریسرچرز جو ہیں اس کے بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. دیکھنے کی ضرورت یہ ہوتی ہے سب سے پہلے کہ کنٹینٹ جو ہے اس میں کیا ہے, کیا چیز دیکھی جا رہی ہے, مواد کیا ہے, اس سے کیا میسیجز لیے جا رہے ہیں. جیسے کئی دفعہ مدرز کہتی ہیں میں تو صرف اپنے بچے کو کارٹون دیکھنے دیتی ہوں, لیکن اس کارٹون میں بھی کیا میسیجز ہیں جو اس کے عقیدے کو اثر انداز ہو رہے ہیں یا اس کو کیا کچھ سکھا رہے ہیں. میں چلتے پھرتے بھی کئی جگہوں پہ جب دیکھوں کہ کوئی ٹی وی لگا ہوا ہے, کوئی ڈرامہ ہے, کوئی مووی ہے, کوئی کارٹون ہے, خود دیکھیں نہ دیکھیں لیکن آفس جاتے ہیں وہاں لگا ہوا ہوتا ہے ٹی وی, آپ کسی رشتے دار کے گھر جاتے ہیں وہاں لگا ہوا ہوتا ہے, کوئی اور آپ کے گھر میں کئی دفعہ جیسے جوائنٹ فیملی سسٹم میں کوئی رہتا ہے وہاں پر بھی کوئی نہ کوئی ٹی وی دیکھ ہی رہا ہوتا ہے. تو ان ساری سچویشنز میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کنٹینٹ آپ کو نظر آتا رہتا ہے اور چلتے چلتے ود ان 5 منٹس بھی آپ کو کیا امیجز نظر آ رہی ہوتی ہیں کہ اس کے اندر بدتمیزی ہو رہی ہے, باپ اور ماں کے ساتھ بچے چیخ چیخ کے بات کر رہے ہیں, جس میں یہ دکھایا جا رہا ہوتا ہے اوور آل امیج کیا ہے کہ بچہ جسٹیفائڈ ہے اور ماں باپ یا تو نہایت بے وقوف ہیں یا ظالم ہیں یا ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہی. اور آپ سوچیں کہ یہی کانسیپٹ جو ہے وہ انٹرنلائز ہو رہے ہوتے ہیں. معصوم سا کارٹون ہے لیکن اس میں دکھایا جا رہا ہے کہ کوئی نیچے گرا ہے, اس کا پورا منہ چپٹا ہوا ہے پھر سیدھا ہو گیا, یعنی اے پیتھی سکھائی جا رہی ہے کہ اس کو کچھ بھی نہیں ہوا اور جس نے اس کو گرایا ہے وہ افسوس کرنے کی بجائے ہنس رہا ہے اور ایک اور چال چلنے کی طرف جا رہا ہے. ہر قسم کے مسئلے مسائل میں آپ دیکھیں گے کہ کوئی پرابلم سالونگ نہیں ہوتی, فحاشی, ولگیرٹی, لینگویج کا غلط استعمال یہ تو ہے ہی ہے. لیکن اگر آپ قرآن کی سمجھ رکھتے ہوں گے, اپنے دین کی سمجھ رکھتے ہوں گے, تو آپ کو ہزارہا ایسے نقطے نظر آئیں گے جس میں آپ کا دل دہل جائے گا کہ میرا بچہ کس قسم کے کنٹینٹ سے انٹروڈیوس ہو رہا ہے. پھر آپ کے ماحول پہ بھی بہت زیادہ فرق پڑتا ہے. مثلاً آپ کے گھر میں کتنے لوگ ہیں جو کہ یہ سمجھ رکھتے ہیں کہ بچوں تک کیسا کنٹینٹ جانا چاہیے, کتنا سپورٹو سسٹم ہے اور کتنا نان سپورٹو سسٹم ہے. جیسے کئی خواتین جب یہ بات کہتی ہیں کہ کیونکہ میں جوائنٹ فیملی سسٹم میں رہتی ہوں تو میں ہیلپ لیس ہوں, اگر دادا دادی نے بٹھا دیا یا اس کے چچا یا کوئی اور ایسے گھر والے جو ہیں وہ یہ چیزیں ساری دیکھ رہے ہیں تو میرے لیے تو بہت مشکل سچویشن ہو جاتی ہے, میں کس طرح سے اس کو سمجھا سکتی ہوں. یا یہ کہ باپ یا ماں میں سے کوئی جو ہے ان کو استعمال زیادہ کرنا پڑتا ہے یا وہ بلیو نہیں کرتے, وہ کہتے ہیں کوئی نہیں بچے آہستہ آہستہ سیکھ جائیں گے. تو ریسرچرز نے دیکھا ہے کہ ان ساری چیزوں سے بھی کیا فرق پڑتا ہے. پھر پیرنٹنگ سٹائل سے بہت فرق پڑتا ہے. ایک پیرنٹ ہے جس کے اندر بہت کلیئرٹی ہے کہ میں نے کب دینا ہے, کیسے دینا ہے, کتنا دینا ہے, روکنا کیسے ہے, اور ایک وہ پیرنٹ ہے جو کہ اپنی مرضی سے فیصلے کرتا ہے یا کنفیوژن میں فیصلے بہت زیادہ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو اس کا بھی فرق ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے کہ اس سے کیا کیا اثرات آتے ہیں. جیسے میں ایک بہت اچھی انٹیلیجنٹ مدر کو جانتی ہوں, تو انہوں نے آج صبح ہی میسج بھیجا کہ میں نے اپنے بچے کا ٹائم ٹیبل ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کو میں نے سارے کام کروانے کے اینڈ میں رکھا ہے کہ تمہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹی وی ملے گا, اور اگر وہ سارے دن میں اپنے وہ کام کمپلیٹ نہیں کرتا تو میں اس کا وہ والا جو اسکرین ٹائم ہے اس کی پرمیشن نہیں دیتی. اب اتنا یہ انٹیلیجنٹ طریقہ ہے کہ بچہ کام بھی کرے گا اور کام ہوں گے بھی اس کے اتنے کہ ظاہر ہے اس کا ٹی وی ٹائم کم سے کم ہوگا, اور اگر وہ نہیں اپنا کام پھیلاتا جاتا ہے تو ٹی وی اس کو ملنا ہی نہیں ہے. تو وہ آپ ہر طرح سے اس کو کنٹرول کر لیتے ہیں. پھر سوشو اکنامک سٹیٹس سے بھی بہت فرق پڑتا ہے, یعنی کہ کچھ ایسے گھر ہوتے ہیں جن میں بہت پیسہ ہے, کھلا پیسہ ہے, تو انہوں نے اسمارٹ فون بھی لے دیا, ٹیب بھی لے دیا, اور کیونکہ ہر شخص کے پاس ہے اور ان کو وہ دینا کچھ مشکل نہیں لگتا. میں کل ایک مدر کو ملی جن کا ٹین ایج بچہ ہے اور اس کو کافی سارے چیلنجز تھے, تو وہ جب پیرنٹس میرے پاس لے کے آئے انہوں نے مجھے کہا کہ آج کل ہم نے اس کی ہر چیز اسکرینز وغیرہ سب بند کی ہوئی ہیں کیونکہ یہ جو ہے یہ اس طرح غلط استعمال کر رہا تھا. اور بچے نے بھی بڑے آرام سے کہا کہ جی ڈاکٹر صاحب میں نے نا سب کچھ بند کر دیا ہے. ساتھ ہی ایک بز ہوئی اور اس نے اپنی جیب میں سے فون نکالا, اور وہ ٹھیک ٹھاک اچھا سا اسمارٹ فون تھا, بہت ایکسپینسو شاید نہیں تھا. تو میں نے جب اس کے پیرنٹس کو کہا کہ یہ فون اس کے پاس کہاں سے آ گیا, تو انہوں نے کہا یہ تو کوئی اتنا اچھا فون نہیں, یعنی انہوں نے اس فون کو شاید کوئی 30,000 تک کا تو ہوگا, اس کو اسمارٹ فون کی کیٹیگری میں نہیں رکھا. مطلب ان کے نزدیک اسمارٹ فون یہ تھا جو وہ جسے کہتے ہیں ٹاپ آف دا لائن, جو 2 لاکھ تک کا ہوگا, کیونکہ وہ ان کے لیے 2 لاکھ کا فون افورڈ کرنا کوئی مسئلہ نہیں تھا. تو انہوں نے کہا یہ تو بس ایسی چھوٹا سا فون ہے. میں نے کہا لیکن یہ اس کے پاس آیا کہاں سے؟
تو اس بچے نے بڑے فخر سے بتایا میں نے اپنی پاکٹ منی سے خود خریدا ہے کیونکہ امی ابو مجھے کہتے تھے کہ تم نہیں لے سکتے تو مجھے تو فون چاہیے. میں نے ان کو یہ سمجھایا کہ دیکھیں اسکرین تو اسکرین ہے. جن کے پاس زیادہ پیسہ ہے ان کے لیے اپنے بچوں کو اسکرین ٹائم سے روکنے کا ایک اور طرح کا چیلنج ہے. جن کے پاس ذرا درمیان کا وہ کیٹیگری ہے کہ جی کوئی کبھی افورڈ کر دیا کچھ جوڑ کے کبھی نہیں کیا, ان کا یہ چیلنج ہے کہ بچے ہر وقت اس طرح کا پریشر ان پہ ڈالتے رہتے ہیں کہ فلاں کے امی ابو اتنے اچھے, وہ اس کو اتنا کچھ دے لے دیتے ہیں, ہمارے پاس تو یہ بھی نہیں اور ہم تو یہ بھی نہیں افورڈ کر سکتے. اور وہ ماں باپ پھر اتنے سٹریس میں آ جاتے ہیں کہ ہمارے بچوں کو کوئی کمپلیکسز نہ ہو جائیں کہ وہ اور طرح کی پرمیشنز دے دیتے ہیں. اسی طرح اگر ہم بالکل ایسے کیٹیگری میں چلے جائیں جیسے ہمارے ملازمین ہیں یا جو بہت زیادہ افورڈ نہیں کر سکتے, تو وہ بھی آپ دیکھیں بیسک نیڈز میں بیلنس نہیں لائیں گے لیکن فون ہر ایک کے پاس ہوگا. میں اپنے آفس میں جب جاتی ہوں ہاسپٹل میں تو میں یہ دیکھتی ہوں کہ میرا جو وہاں پہ ینگ سا لڑکا ایک ہے جو سویپر ہے, تو وہ جب وہ بھی کام کر رہا ہوتا ہے تو اس نے ہاتھ میں اسکرین پکڑی ہوتی ہے اور اس نے وائرلیس ایئر پلگز لگائے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ آرام سے کام کر رہا ہے. یعنی ویسے آپ دیکھیں کہ اس کے پاس اتنا نہیں ہے, مطلب تعلیم نہیں ہے, کچھ اتنی زیادہ اس کو تنخواہ بھی نہیں ہے اس کی, لیکن اس نے اس میں بھی اپنے آپ کو اس چیز کے لیے کر لیا ہوا ہے. تو ریسرچرز کہتے ہیں ان سب چیزوں کے بھی اثرات اپنے اپنے لیول پہ ہو رہے ہوتے ہیں. پھر یہ کہ چھوٹے بچے ایک اور طرح کا ٹینٹرم تھرو کرتے ہیں اور جب ٹین ایج میں بچے چلے جاتے ہیں تو ایک اور طرح کا ٹینٹرم آنا شروع ہو جاتا ہے. چھوٹے بچے وہ بھی اسکرین دیکھنا چاہ رہے ہوتے ہیں اور ان کے کنٹینٹ پہ نظر رکھنا بھی ایک چیلنج ہوتا ہے. وہ ماؤں کا چیلنج ہے کہ اب کتنی دیر ہم ان کو کوئی ایکٹیویٹی کرائیں, کتنا ہم انگیج ہوں ان کے ساتھ. اور پھر ٹین ایج میں آ کے تو آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ایسے فورمز پہ جاتے ہیں کہ اس کے اثرات بھی وہ لے کر آتے ہیں. تو اگر ہم دیکھیں کہ چیلنجز ہمارے اسکرین ٹائم کے کس کس طرح کے ہیں, ہم سب کو ایز پیرنٹس یہ ماننا پڑے گا کہ وقت بدل گیا ہے. ہم اپنے بچوں کو یہ مثال نہیں دے سکتے کہ جب ہم تمہاری عمر کے تھے تو ہم تو باہر کھیلتے تھے اور ہم بورڈ گیمز کھیلتے تھے اور ہم تو آپس میں بیٹھ کے اتنی باتیں کرتے تھے. اس لیے کہ ہمارے پاس اس وقت یہ ایڈکٹیو طریقہ نہیں تھا کسی سے بھی کمیونیکیٹ کرنے کا. اگر ہمارے پاس یہ طریقہ ہوتا تو ہم بھی یہی کر رہے ہوتے. ابھی آپ دیکھیں جو ہم اتنے زیادہ ان کو باتیں سناتے ہیں اس کے باوجود ہمارے ہاتھ میں ہر وقت فون ہوتا ہے. اس کے باوجود میجورٹی جو پیرنٹس ہیں ان کا بھی یہی کام ہے کہ انہوں نے ہر ایکٹیویٹی جو ہے وہ فون کے ذریعے ہی کرنی ہے. تو ہم جب اتنی سارے کام کرتے ہیں اور ہم لاجیکلی کہتے ہیں کہ بھی اب میری تو ضرورت ہے نا, مجھے تو یہ کام اور یہ کام اور یہ کام دیکھنا ہے, لیکن بچوں کی بھی اسی طرح سے ان کو لگتا ہے کہ ضرورتیں ہیں. تو وقت بدل چکا ہے, اس چیز کو ہمیں ماننا ہوگا اور بہت انٹیلیجنٹ طریقے سے اس کو ہینڈل کرنا ہوگا. کچھ مثالیں پڑھی تھی تو میں نے سوچا میں آپ کے ساتھ شیئر کروں. جیسے فرسٹ جنریشن آئی فون ہے, وہ کہتے ہیں 13 سال پہلے, یعنی کہ 2007 میں پہلا فون آیا تھا اس طرح سے, اور اسی سال نیٹ فلکس بھی شروع ہو گیا تھا. ہم دیکھتے ہیں کہ اس کے 10 سال بعد آئی پیڈ آ گیا, پھر ویڈیو گیم, پھر اب آن لائن گیم, اور کہاں سے کہاں ایک ورچوئل ریالٹی کی طرف ہم جا رہے ہیں. سو ایکسپرٹس جو ہیں ان ساری چیزوں کے ساتھ انہوں نے اس چینجنگ ٹائم کے ساتھ بھی کیا ایڈوائز کیا, اس کو ذرا غور سے دیکھیے گا. نو اسکرین ٹائم ایٹ آل فار چلڈرن انٹل 18 to 24 months. ٹھیک ہے جی, وہ یہ کہتے ہیں کہ 2 سال تک کے بچے کو آپ نے اسکرین سے انٹروڈیوس نہیں کرانا, سوائے یہ کہ کبھی کبھار کوئی ویڈیو چیٹ جیسے لانگ ڈسٹینس ہے کوئی اور اس سے بات کرنی پڑتی ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ میرا ایک بیٹا جو میرڈ ہے وہ اس وقت کراچی میں ہے, لیکن وہ کبھی بھی اپنی بیٹی سے ہماری بات اس طرح نہیں کرواتا تھا ویڈیو چیٹ پہ, بیکاز چاہے 4-5 مہینے بعد آنا جانا ہو لیکن ملاقات ہو جاتی تھی. اور میرے بیٹے اور بہو کا بڑا یہ پکا سٹینس تھا کہ ہم نے اپنی بیٹی کو اسکرین سے انٹروڈیوس نہیں کرنا. لیکن اب یہ جو کووڈ کی سچویشن آئی تو اب ملاقات بھی نہیں, وہ گھر سے بھی نہیں نکل رہے. اب وہ بچی جو ہے تقریباً 2 سال کی ہونے والی ہے, اب وہ فرسٹریٹ بھی ہو رہی ہے, وہ کسی مطلب وہ چاہتی ہے میں لوگوں سے ملوں, میں بات کروں, اور یہ اس کو ملوا نہیں رہے. تو پھر انہوں نے بہت کیلکولیٹڈ طریقے سے, اس کے ہاتھ میں فون نہیں پکڑایا, ٹیب نہیں پکڑائی, ایک ٹیبل لیا, ایک چیئر لی, جیسے وہ سٹنگ اور اسٹڈنگ پوزیشن ہوتی ہے اس میں اس کو بٹھا کے سامنے سے اسکرین کو فکس کر کے, اور پھر انہوں نے بہت, یہ نہیں کہ اب دن میں 6 دفعہ 15 دفعہ ہم بات کر رہے ہیں, ہفتے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ تھوڑی سی بات جو ہے اس کے ساتھ اس اسکرین کے ذریعے جو ہے ہوگی. باقی جب بھی کنورسیشن ہوگی وہ یہ ہوگا کہ بچی کو یہ تو پتا چل رہا ہے کہ یہ اماں ابا کا فون ہے اور اس کی اسکرین پہ کچھ نہیں آتا, اس میں سے صرف آواز آتی ہے, اور وہ بے شک فون پکڑ کے چلتی رہتی ہے, اپنے پیاروں سے بات کرتی رہتی ہے.
تو یہ وہ سچویشن ہوتی ہے. لیکن یہ نہیں ہے کہ کھانا کھانے کے لیے بھی سامنے اسکرین ہے, بچہ تنگ کر رہا ہے اور آپ اریٹیٹڈ ہیں اور آپ کو بہت ڈھیر سارے کام کرنے ہیں تو اس کے لیے بھی سامنے اسکرین ہے. کیونکہ یہ جب ہم کام کرتے ہیں اپنے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں تو پھر ہمارے بچے جو ہوتے ہیں ان کے مسئلے مسائل بڑھتے جاتے ہیں. ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں کہ kids aged 2 to 5 years should get an hour or less of screen time per day. اور یہ بھی کمپلسری نہیں ہے کہ جیسے آپ کے بچہ 2 سال کا اب آپ نے خوشیاں منانی شروع کر دیں کہ شکر ہے آپ اس کو اسکرین دے سکتے ہیں. یہ بھی اس صورت میں ہے جب کوئی ایسی لرننگ ہے, اور انشاءاللہ اس پہ ہم آگے بات بھی کریں گے کہ بہت ضرورت ہے تو ٹھیک ہے جی اب آپ اس کو میکسیمم 1 گھنٹہ دے سکتے ہیں. جبکہ میں کچھ اور جگہوں پہ ریسرچز پڑھ رہی تھی تو وہاں پہ یہ تھا کہ جو ٹین ایج میں جاتے ہیں ان کو صرف 1 سے 2 گھنٹہ ملنا چاہیے. تو آپ دیکھیں پھر 2 سے 5 سال کے بچے کو تو نہیں اتنا ملنا چاہیے. پھر اسی طرح فیملی میڈیا یوز پلان فار اولڈر کڈس ان وچ پیرنٹس اینڈ چلڈرن نیگوشیٹ لمٹس اینڈ باؤنڈریز اراؤنڈ اسکرین ٹائم. اب اس سے جب 5 سال سے بڑا ہو جاتا ہے بچہ تو اب اس کی زندگی میں پورے ٹائم ٹیبل ہونے چاہیے, پورے اسٹرکچرز ہونے چاہیے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے, یہ کرنا ہے. اور اس پوری لسٹ میں جو یہ گیم ٹائم ہے یا اسکرین ٹائم ہے یہ لیسٹ پرائیورٹی ہونا چاہیے. کیونکہ تھوڑی سی ریالٹی ہم دیکھتے ہیں اسکرین ٹائم کی. کچھ ریسرچز ہیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ جو چلڈرن ایج 2 اینڈ انڈر ان یونائٹڈ اسٹیٹ ایوریج 3 hours 3 minutes a day of screen time up from 1 hour 19 minutes a day in 1997. یعنی بچوں کا انہوں نے یہ دیکھا کہ 2 سال کے بچے جو ہیں وقت کے ساتھ ساتھ ان کا اسکرین ٹائم جو ہے 1 گھنٹے سے 3 گھنٹے پہ پہنچ گیا, over 3 hours. اور ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ جو 3 to 5 year old get 2 hours 20 minutes a day of screen time on an average during that time period. ان کا ٹائم بڑھتا جا رہا ہے. ایک یہ ریالٹی اور یہ ریسرچ دیکھی گئی ہے کہ یہ نہیں ہے کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اسکرین ٹائم جو ہے وہ اتنے کا اتنا ہی ہے, نہیں, وہ بڑھ رہا ہے, وہ آگے سے آگے جو ہے وہ جاتا جا رہا ہے. دوسری ریالٹی ایک اور سروے میں دیکھا گیا کہ 133 پیرنٹس کا یہ سروے تھا جن کے بچے پری اسکول ایج کے تھے. تو انہوں نے کیا دیکھا کہ پیرنٹس رپورٹڈ لیکنگ افورڈیبل آلٹرنیٹو انٹرٹینمنٹ فار دیئر کڈس. انہوں نے کہا کہ جی ہمیں نہیں سمجھ آتی کہ ہم اور کیا چیز افورڈ کریں. یعنی آپ دیکھیں نا, اگر آپ کوئی بچوں کا آج کل کے دور میں رہتے ہوئے بک کلب جوائن کرتے ہیں وہ بھی مہنگا پڑتا ہے, اور وہاں جانا آنا وہ سارے خرچے ہیں. کوئی اسپورٹس کلب آپ جوائن کرتے ہیں, کوئی اور ایسی ایکٹیویٹی جوائن کرتے ہیں, تو انہوں نے کہا وہ مہنگا پڑتا ہے ہمیں. کیونکہ فون ایک ایسی چیز ہے, اسکرین ایک ایسی چیز ہے کہ اگر آپ نئی اور ایکسپینسو نہیں افورڈ کر سکتے, آپ بالکل سمپل سی پرانی سیکنڈ ہینڈ بھی لے لیں گے تو آپ کا گزارا ہو جائے گا, اور وہ آپ کا ون ٹائم خرچہ ہوگا, اور پھر آپ کا بچہ جو ہے اس کے پاس کوئی بیسک ایکٹیویٹی جو ہے وہ آ جائے گی. یہ میں آپ کو یہ نہیں کہہ رہی, اس کو جسٹیفائی نہیں کر رہی, یہ میں آپ کو ایک ریسرچ بتا رہی ہوں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ کیا یہاں پہ سلسلہ جو ہے وہ چلتا ہے. اچھا, پھر اس کے بعد اسی میں انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ جو پیرنٹس ہیں ان کو کیا کیا فیکٹرز ہیں جن کی وجہ سے وہ اپنے بچے کو اسکرین ٹائم سے نہیں ہٹا سکتے. اور ان فیکٹرز میں آپ دیکھیں گے کہ ہماری زندگی میں بھی ایسے فیکٹرز آتے ہیں. مثلا ایگزاسشن, وہ کہتے ہیں تھک جاتے ہیں جو پیرنٹس, ان کو گھر میں اور چیزیں کرنی ہیں, ہیلپ نہیں ہے گھر میں, موسم اچھا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ گھر سے باہر نہیں زیادہ نکل سکتے, بچوں کو باہر نہیں لے کے جا سکتے. اب ہماری بھی بہت سی ماؤں کا ایسا ہی مسئلہ ہے. مثلا ایک ماں ہے جس نے گھر میں بہت سارے کام کرنے ہیں, اب وہ بیچاری تھک جاتی ہے, اس کو نہیں سمجھ آتی کہ میں گھر کے کام دیکھوں یا اپنے بچوں کو دیکھوں, کس طرح سے ساری چیزوں کو مینج کروں. یا یہ کہ ایک چھوٹا بچہ, ایک بڑا بچہ, ایک بچے کو پڑھانا ہے, اب چھوٹا بچہ تنگ کر رہا ہے, یا بڑا بچہ جو ہے وہ بار بار آ کے کوئی لڑائی جھگڑا کر رہا ہے, ٹینٹرم تھرو کر رہا ہے, مدر کو وہ ہینڈل نہیں کرنا آتا. ماں باپ بھی کہتے ہیں ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی تھوڑی سی بریک چاہیے, اور اس وقت جو ہوتا ہے وہ ایسے فیصلے جو ہیں وہ کرنا شروع کر دیتے ہیں.